نعبد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ آنتوں کی سوزش کے حوالے سے ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک اہم موضوع بھی ہے۔ ویسے تو سارے موضوع اہم ہیں، لیکن یہ موضوع اس لیے اہم ہے کہ ہمارے پیٹ کا دار و مدار ہمارے پورے جسم کے اوپر ہے۔ اگر ہمارے پیٹ کے اندر ہمارے آرگن صحیح سلامت نہیں یا اس کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کی بے چینی ہمارا دماغ بھی محسوس کرتا ہے، ہمارا پورا جسم بھی محسوس کرتا ہے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ آپ کے لیے مختصر سمجھ لینا اتنا ہی کافی ہوگا کہ ہماری آنتیں 3 ٹیشو کا مرکب ہیں، جس میں ہمارا آرگن جو ہے ہمارا مسکولر ٹیشو یہ بھی کام کر رہا ہے، اس کے ٹیشو بھی ہیں ہماری آنتوں کے اندر، پھر ہماری آنتوں کے اندر ایپیتھیلیل ٹیشو بھی ہیں اور نروس ٹیشو بھی ہیں۔ اب تینوں کو اگر ہم نروس سسٹم کی بات کرتے ہیں تو یہ تینوں کے تینوں ٹیشو باڈی میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہم آنتوں کی سوزش کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس لیے یہاں پہ ہم آنتوں سے متعلق ہی بات کریں گے۔ آنتوں سے متعلق گیس کا پیدا ہونا ہوتا ہے، تیزابیت سے متعلق جتنے جو پخانہ سٹور ہوتا ہے ہماری باڈی کا، جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کا فضلہ نکلتا ہے، کچرا نکلتا ہے، وہ انسان کے اس کے جگر کے گرد جو پتا ہے کام کر رہا ہے، وہ اس کو پختہ کرنے کے بعد اس میں سے کام کی چیزیں نکالنے کے بعد جگر کے پاس روانہ کرتا ہے کیلوس کی صورت میں، اور کیموس کو الگ کر دیا جاتا ہے، وہ پخانے کی صورت میں آگے پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ جو چیز ہوتا ہے، یہ پروسیس ہوتا ہے جب کمپلیٹ ہونے کے بعد چھوٹی آنتوں سے گزرنے کے بعد بڑی آنتوں میں پھر خوراک گرتی ہے اور پھر وہاں سٹور ہوتی ہے۔ یہاں سے اب بواسیر کے مسائل بھی یہیں سے جڑے ہوئے ہیں ہماری آنتوں کے ساتھ۔ جو بغندر پھوڑا جس کو ناسور کہا جاتا ہے، فشر چولہا بھی کہا جاتا ہے، اس کا تعلق بھی یہیں سے جڑا ہوا ہے۔ پیپٹیکل السر، ایچ پیلوری کا تعلق بھی یہیں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہمارے جو پیشاب کے ڈراپس آتے ہیں اس کا تعلق بھی یہیں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہمیں سورائسس کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا تعلق بھی یہیں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بہرکیف آپ اتنا سمجھ لیے مختصر الفاظ میں آپ کے لیے کافی ہوگا کہ ہماری آنتیں ہمارے فضلے کو سٹور کرنے کا باعث بنتی ہیں، اور اس کے بعد ایک مخصوص وقت کے بعد اس کو اخراج کر دیا جاتا ہے۔ اب جب خوراک ہماری بڑی آنتوں میں پہنچتی ہے، پہنچنے کے بعد اگر وہاں پہ وہ ایک مخصوص پروسیس سے گزرنے کے بعد خارج ہو جائے تو انسانی جسم کے لیے پرسکون ہوتا ہے، لیکن اگر وہ خوراک وہاں پڑی ہونے کے بعد پڑی متعفن ہو جائے، بدبو پیدا کرنا شروع کر دے، غلاظت پیدا ہونا شروع ہو جائے، تو یہ آپ کے لیے انڈیکیٹر ہے کہ آپ مختلف بیماریوں کی آماجگاہ بننے والے ہیں۔ یہیں سے جو انسان کے پاگل پن کی کیفیت ہے وہ بھی یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ غلاظت پہ انسان پہنچتا ہے تو اس وقت انسان کے پاس ایک سوائے بڑبڑانے کے یا خود بخود باتیں کرنے کے اور کچھ نہیں بنتا، کیونکہ جو سڑاند اور غلاظت ہے یہ انسان کے دماغ کو بری طرح ڈسٹرب کرتی ہے۔ اور جو آنتوں کی سوزش ہے یہ تینوں کیفیات ہوتی ہیں، اس کی کوئی ایک کیفیت نہیں ہوتی، لیکن معاشرے کے اندر جو دیکھا جاتا ہے جو گیسز بننے کی وجہ، تبخیر بننے کی وجہ، وہ ہمارے مسکولر سسٹم کا دباؤ ہوتا ہے، ہمارے جو مسکولر سسٹم کے ٹیشو ہوتے ہیں اس کے اندر پرابلم کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے ہمارے جسم کے اندر سوزش تب پیدا ہوتی ہے جب کوئی بھی چیز اپنے حد سے زیادہ تجاوز کر دے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کے جسم میں ٹھنڈک حد سے زیادہ تجاوز کرتی ہے تو آنتوں کے اندر جو آپ کے ٹیشو ہیں اعصابی جو آپ کے نروس سسٹم سے متعلق ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ اس کی علامت کیا ہوگی؟ آپ کو سنگرینے کی بیماری ہو جائے گی۔ آپ کو دن میں 3 دفعہ جب بھی آپ کھانا کھائیں گے فوراً آپ کو واش روم کی طرف بھاگنا پڑے گا۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک اپنی مثال دینے کے لیے میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ پھر اسی طرح اگر آنتوں کے اندر آپ کے ایپیتھیلیل ٹیشو کے اوپر کوئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو حرارت بڑھ جاتی ہے، تو وہاں پہ آپ کو یلو کلر کے پخانے آئیں گے۔ آپ کا جو پیشاب کا کلر ہے وہ بھی ڈارک کلر کا ہوگا، ریڈ کلر کا۔ اب اس میں جو ہمارا جگر ہے، جگر کے اندر ٹیشو میں جب سوزش پیدا ہوگی جب آنتوں کے اندر، تو یلو کلر کے پخانے آنا شروع ہو جائیں گے، یلو کلر کا ڈارک یلو کلر کا پیشاب آنا شروع ہو جائے گا، چہرہ پیلا ہونا شروع ہو جائے گا، آنکھیں پیلی ہونی شروع ہو، پیلا یرکان ہو جائے گا آپ کو۔ بس زیادہ یہ چیزیں سامنے آئیں گی آپ کے۔ لیکن جب ہم جاتے ہیں نا انسان کے مسکولر ٹیشو جو آنتوں کے اندر کام کرتے ہیں، اس میں جب گڑبڑ پیدا ہوتی ہے، جب یہاں پہ سویلنگ پیدا ہوتی ہے تو بہت خطرناک صورتیں سامنے آتی ہیں۔
اس میں سب سے اہم چیز جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو بگندر پھوڑا ہے، جیسے جس کو ناسور کہتے ہیں، فشر بھی کہتے ہیں، بواسیر ہے، اس کے بعد پیپٹیکل السر ہے جس کو ایچ پیلوری کہا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری یورک ایسڈ آ گیا، بادی بواسیر آ گئی، خونی بواسیر آ گئی، وہ ساری کی ساری اسی سسٹم کے اندر پیدا ہوتی ہیں، ڈیولپ ہوتی ہیں اسی زہر کی وجہ سے۔ اور جب یہاں پہ سوزش بڑھتی ہے تو پخانے کا نظام ڈسٹرب پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے اور کانسٹیپیشن جیسے مسائل رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب لہٰذا اگر آپ آنتوں کی سوجن کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تینوں حوالے سے دیکھنا ہوگا، جس قسم کی سوزش ہے، جو پرابلم موجود ہے، اس کا سلوشن حاصل کیا جا سکے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان تینوں قسم کی ٹیشو کی سوزش، ایک بات یاد رکھیے کہ ایک وقت میں ایک ہی ٹیشو میں سوزش ہوتی ہے جہاں پہ دباؤ موجود ہوتا ہے۔ اب دباؤ کس جگہ موجود ہے یہ پیشنٹ کی کنڈیشن کے مطابق فیصلہ کر کے اس کے مطابق اس کا ٹریٹمنٹ ترتیب دیا جائے تو 100% نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔